نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عظیم اعلیٰ کردار کے حامل اہل بیت اور صحابہ کرام عطا کیے کہ جن کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے منارہ نور اور مشعل راہ ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اپنے اہل بیت اور صحابہ کرام کی شکل میں امت کے سامنے ایک بہترین نمونہ چھوڑا اور ایسے تربیت کی کہ انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے انسان کو زندگی میں رہنمائی میسر آ جاتی ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی سعادتیں آپ کو عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو افراد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گندگی، عیب، کمی کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بڑے خوبصورت اور پاکیزہ انداز میں طہارت اور پاکیزگی عطا فرما دے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ویسا ہی ہوا۔ پھر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ایسے امت میں عظیم افراد گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے طہارت و پاکیزگی عطا کی۔ اگر ان کی زبان کو دیکھا جائے تو ان کی زبان سچ بولنے والی، حق گو زبان، پاکیزہ صاف ستھری زبان، کسی کے بارے میں جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ، برے کلمات، برے القاب، طعن و تشنیع سے پاک زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عطا کی۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے کردار کو دیکھا جائے تو ایسا پاک، پاکیزہ، عمدہ، صاف ستھرا اور عالی شان کردار ہے کہ ویسی مثال اگر انسان ڈھونڈنا شروع کرے تو انسان کو بڑی اس میں پریشانی ہوگی۔ اتنا خوبصورت، اعلیٰ، اونچا، سچا، صاف ستھرا کردار کہ ہر انسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کردار جو ہے وہ بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ اگر مال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل کے پاکیزہ لوگ ہیں، دنیا کی محبت نہیں ہے، صرف اور صرف آخرت کی فکر ہے، اور پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے آخرت کی طلب میں اور دنیا سے بے رغبتی میں گزاری ہے۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جہاد کے میدان میں دیکھا جائے تو امت کے لیے بہترین نمونہ اور اعلیٰ کردار ادا کرنے والے، شجاعت کے حامل، اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے والے، اسلام کے دشمن کافروں کا قلع کما کرنے والے، اسلام کی سرحدوں کی پہرے داری کرنے والے اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی اولادوں کو، اپنے جان اور مال کو قربان کر دینے والے اہل بیت نظر آتے ہیں۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو علم دین کے حوالے سے دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت قرآن اور حدیث کی اشاعت میں بہترین کردار ادا کرنے والے، صف اول کے قائد اور رہنما نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی حفاظت کے لیے، قرآن و سنت کی ترویج اور اشاعت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے ایک بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو انسانیت کے لیے محبت کے پیکر کے طور پہ دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت محبت کے وہ عظیم پیکر ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام سے محبت کا حق ادا کیا بلکہ صحابہ تو بڑی عظیم چیز ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اہل بیت کفار کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رحمت اور محبت کے پیامبر تھے۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جس بھی زاویے اور نگاہ سے دیکھا جائے تو بہترین بے مثال کردار کے حامل نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہر قسم کے عیب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاکیزگی اور طہارت عطا کی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ انسان مومن ہے، اور جو تجھ سے نفرت رکھے گا علی وہ انسان منافق ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گھٹن ہو اور اس کے دل میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نفرت ہو، بغض و کینہ اور عناد ہو،
اور اس دل میں ایمان ہو۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس میں لازمی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی، دماد رسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہے، اور جس دل میں نفرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان منافق ہے۔ اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، بیان کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اہل بیت کے فضائل کنہوں نے بیان کیے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم، اس امت کے امانت دار، اس کائنات کے سب سے سچے اور عادل اور ثقہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بیان کیے۔ بھائیو، اگر صحابہ اور اہل بیت کے اندر نفرتیں ہوتی تو صحابہ کرام کبھی بھی اہل بیت کے یہ فضائل جو ہے وہ کبھی بیان نہ کرتے۔ یہ تو یار لوگوں نے اپنی کچھ سیاسی، معاشرتی، معاشی مجبوریوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اس امت میں سب سے بڑے محبت کے پیامبر ہیں۔ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کیا ہیں؟ رحماء بینہم، یہ آپس میں بہت زیادہ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو انسان بغض کرے گا رجل الا ادخلہ اللہ النار، جو انسان اہل بیت سے نفرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بھائیو ذرا غور کریں، بیان کرنے والی کون ہیں؟ سیداتنا ام المومنین، مومنین کی ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا الا ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ، فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے سارے مومنوں کی عورتوں کی سردار بنا دے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں سارے مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، میرے نواسے حسن اور حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، وہ انسان مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بغض رکھتا ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ذریعے
امت کے لیے ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ پیدا کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، بھائیو یہ اہل بیت اور صحابہ کرام دو جسم اور ایک جان کی مانند ہے، اور آپس میں اتنا مثالی پیار ہے کہ اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اور پھر اہل بیت نے پیار کا، محبت کا، آتشی کا، امن و سلامتی کا، دلوں کو جوڑنے کا، آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا ایک عظیم سرمایہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔ جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنا کردار، اپنی سیرت وہ بھی اہل بیت جیسی بنا لیں۔ کیسے اہل بیت؟ زبان کے پاکیزہ۔ صحابہ کرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت زبان کی پاکیزگی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے اسے چاہیے اپنی زبان میں اہل بیت کی طرح پاکیزگی پیدا کرے۔ جو انسان اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے کردار میں اسی طرح کی پاکیزگی پیدا کرے جیسی پاکیزگی اہل بیت میں تھی۔ شرم و حیا کے پیکر، عفت و ایمان کے پیکر، اپنی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والے، عزتوں کو سر عام نیلام کرنے والے، یہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں۔ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جن کے کردار میں پاکیزگی اور طہارت ہے۔ دیکھیے جسے اہل بیت سے محبت ہے اسے چاہیے اپنی شب جو ہے، رات کی عبادتیں اہل بیت جیسی بنائے۔ جو انسان اہل بیت سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے قرآن و حدیث کی حفاظت میں وہی کردار ادا کرے جو اہل بیت نے کردار ادا کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کتنی عظیم حدیث ہے، اور اہل بیت نے امت کے لیے کیسی قربانیاں دی، اور اہل بیت نے اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے، صحابہ کو آپس میں اور مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، کفار کا کلا کواں کرنے کے لیے اہل بیت نے کیسا بہترین کردار چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، صحابہ یاد رکھنا میرا یہ نواسہ حسن جو ہے یہ سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے میرا یہ نواسہ اپنے وقت کے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، بھائیو بخاری کے ان لفظوں پہ ذرا غور کریں، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، ان کے درمیان میرا یہ نواسہ صلح کروائے گا جس کے ذریعے مسلمان مضبوط ہو جائیں گے اور کفر جو ہے وہ دب جائے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے پہ، جب انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس صلح کی وجہ سے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپ دینے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اسلام اور مسلمانوں کو برکت عطا کی کہ جتنی فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں ہوئی، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو عطا کی،
اور اس کا بہت بڑا جو ہے کریڈٹ اور کردار وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو آل بیت نے ہر دور میں جوڑا ہے، محبتیں پیدا کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور ہر دور میں اسلام کے صف اول میں کھڑے ہو کے کفار کا مقابلہ کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ دعویٰ اہل بیت سے محبت کا اور زندگی بھر کا کردار مسلمانوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا اور کفار کے ساتھ دے کے ہر جگہ پر اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ اہل بیت ہر دور میں اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے قربانیاں دیتے رہے، اور آپس میں انہوں نے ایک ایسی بہترین مثال چھوڑی ہے کہ ہر انسان کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اور پھر یہ پیار کیسا پیار، عظیم پیار تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عظیم صحابی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے عظیم صحابیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ان سے شادی کی۔ جب جنگ موتا میں جہاد کرتے ہوئے، اسلام کی سرحدوں کی پہرے داری کرتے ہوئے جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو انہی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اس امت کے عظیم صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ یہ ایسا خوبصورت پیار کا، محبت کا اور ایسا دلوں کو جوڑنے والا کردار ہے کہ ہر انسان کے لیے اس میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے حسن رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے جو عظیم صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں، عظیم صحابی جنہوں نے جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، پہرا دیا تھا، ان کی بیٹی ام اسحاق ان سے حسن رضی اللہ عنہ شادی کرتے ہیں، اور حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اسی ام اسحاق سے وہ شادی کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے اس امت کے عظیم صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شادی کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں آل بیت کے مناقب بیان کیے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں 7 حدیثیں، حسن و حسین کے مناقب میں 8 حدیثیں، سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے مناقب، جعفر رضی اللہ عنہ ان کے مناقب، عباس رضی اللہ عنہ ان کے مناقب۔ امام بخاری، امام مسلم اور اہل سنت کے دیگر ائمہ کرام نے حدیث کی کتابوں میں آل بیت کے مناقب بیان کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل الیہ من قرابتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا یہ قرآن مجید کے بعد اس کائنات کی سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے صلہ رحمی کرنا، اللہ کی قسم یہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وظائف مقرر کیے تو جو دیوان لکھنے والا تھا، جس نے وظیفے لکھنے تھے، رجسٹر لے کر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ امیر المومنین سب سے پہلے آپ کا نام لکھوں، آپ کے نام سے وظائف کا آغاز کروں؟ فرمایا نہیں، سب سے پہلے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لکھو، عباس رضی اللہ عنہما کا نام لکھو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا نام لکھو، علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھو، اور ان کے جو وظائف ہیں وہ دیگر سے زیادہ مقرر کرنا۔ پہلی مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کے آل بیت کے وظائف 5000 درہم جو ہیں وہ مقرر کیے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک لباس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تحفے کے طور پر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کثرت کے ساتھ اس لباس کو پہنا کرتے تھے۔ یہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات منقول ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ لباس بہت زیادہ پہنتے ہیں، کہتے ہیں کسانی خلیلی و صفیی و حبیبی، مجھے یہ لباس میرے خلیل، میرے جگری دوست، میرے محبوب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ لباس مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا، اس لیے میں اس لباس کو کثرت کے ساتھ پہنتا ہوں، یہ میری اور عمر کی محبت کی نشانی ہے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ زارو قطار رو پڑے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے عظیم انسان تھے کہ انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مضبوطی کے لیے وہ عظیم کردار ادا کیا کہ آج کے دور کا کافر بھی یہ سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دل کے مریض کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن آج کے دور کا کافر بھی یہ کہتا ہے اگر اسلام میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اگر کوئی مذہب اور دین ہوتا تو صرف اسلام ہوتا۔ اس قدر اسلام کی خدمت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی۔ یمبو کا علاقہ آج بھی سعودیہ کے اندر موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو یمبو کے علاقے میں ایک بہت بڑی جاگیر عطا کی۔ آپس کے اندر اسی طریقے سے پیار اور محبت تھا۔ آئیے بھائیو، ہم بھی آپس میں اس پیار کو پروان چڑھائے۔ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے کفار کی سازشوں کو سمجھ کر اتفاق و اتحاد کے ہم پیکر بن جائیں، جیسے کہ اہل بیت نبی نے کر کے دکھلایا ہے اور سبق دیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے پاس گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں 5 لاکھ درہم وہ ہدیے کے طور پر دیے۔ صحابہ اپنے گھروں میں بھوک اور پیاس ہوتی تھی، تنگی ہوتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اور امام مصعب الزبیری نے نسب قریش میں نقل کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا میں اس امت میں سب سے زیادہ جس انسان کو دینا چاہتا ہوں وہ آپ ہیں، اور پھر انہیں 4 لاکھ درہم جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے عطا کیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، محمد بن حنفیہ، ان کی جو والدہ خولہ ہیں، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی علی رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ اور گفٹ عطا کی تھی۔ الغرض پیارے ایمان والے بھائیوں، صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں 2 جسم ایک جان تھے، ایک دوسرے پر مر مٹنے والے، ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کر دینے والے، اپنے کو بھوکا رکھ کے دوسرے کا پیٹ بھرنے والے، یہ ایسے عظیم لوگ تھے۔ ایک آدمی زین العابدین رحمہ اللہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ان کے پاس آ کے مہاجرین اور انصار کے بارے میں اس نے کوئی بری بات کا اظہار کرنا چاہا تو زین العابدین رحمہ اللہ اسے پوچھتے ہیں
کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت سورۃ حشر میں ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہیں اسلام کے لیے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ یہ مہاجرین ہیں۔ کہتے ہیں آگے والی آیت والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ عظیم لوگ جنہوں نے ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ اہل بیت کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ایسے کہ اپنا گھر دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا گھر اپنے بھائی کو دے دیا۔ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کے دوسری بیوی اپنے بھائی کو پیش کر دی۔ یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ انصار ہیں۔ اور پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مہاجرین اور انصار کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں ہے، تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اس امت کے عظیم لوگ مہاجرین اور انصار تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حب الانصاری ایمان و بغض الانصاری نفاق، انصار سے محبت ایمان ہے اور انصار سے بغض جو ہے یہ نفاق ہے۔ صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ ایمان ہے، صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی سے بھی نفرت یہ نفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں ویسے ہی محبت کرنے کی، اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا کرنے کی، دین کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جیسی صحابہ کرام اور اہل بیت میں محبت تھی اور انہوں نے کردار ادا کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے ایمان والے بھائیوں، بڑی عظیم حدیث ہے، دل میں نقش کرنے والی، اور اس کے مطابق زندگی بنانا یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشوراء کے دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس ایک دن کے روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گزشتہ زندگی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ اور ایک پورے سال کے گناہوں کی معافی۔ اور بھائیوں، اس بارے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عاشوراء کا جو دن ہے یہ روزے کا دن ہے بھائیوں، یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے۔ سال کے بعد یہ دن آتا ہے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو انسان روزانہ کر لیتا ہے، لیکن اس عبادت کو کرنے کے لیے پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سال کے بعد یہ دن آتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنے کے لیے عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں آئندہ سال 9 کا بھی روزہ جو ہے وہ رکھوں گا، کیونکہ 10 کا روزہ وہ یہودی بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 کے روزے کی ترغیب دی ہے۔ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، صحیح ابن خزیمہ اور مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے ان سے آتا ہے کہ فرماتے ہیں خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو، وصوموا التاسع والعاشرہ، 9 محرم کا اور 10 محرم کا جو ہے وہ روزہ رکھو۔ تو بھائیو کل 9 محرم ہے اور اتوار کو 10 محرم ہے، ان 2 دنوں کا ہم روزہ رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، صحابہ کرام کی اہل بیت کی سنت کو زندہ رکھیں۔ اس دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، فاطمہ الزہرا اور سارے ائمہ اہل بیت وہ سارے اس 9 اور 10 کا جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ 2 دن کا روزہ بھائیو انسان کے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ خود بھی روزہ رکھیں، بیوی بچوں کو بھی روزے کی ترغیب دیں، اور اللہ کے رحمت سے دن بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس لیے سارے بھائی اس بارے میں بھرپور کوشش کریں کہ کل اور پرسوں کا جو روزہ رکھیں، اور انسان ہونے کے ناطے انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی کا ہم ان 2 دنوں کے روزے کے ذریعے سامان کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس مسجد میں بھائیوں کو توفیق دی ہے کہ انشاءاللہ کل اور پرسوں دونوں روزوں میں سحری اور افطاری کا اہتمام مسجد میں ہوگا۔ بھائی تشریف لائیں، خود بھی روزہ رکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، بیوی بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ صحابہ کرام بخاری شریف میں آتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے ان کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھواتے اور کہتے کہ جب عصر کے قریب بھوک کی وجہ سے بچے رونے لگتے تو ہم بچوں کو کھلونے دے دیتے تاکہ ان کا دل بہل جائے اور عاشوراء کا روزہ ان کا جو ہے پورا ہو جائے۔ صحابہ کرام اس قدر زیادہ اس عاشوراء کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سنت رسول ہے، سنت صحابہ اہل بیت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے، شوق اور لگن سے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنے کے لیے اس عظیم عبادت کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے، ہماری اس مسجد کے نمازی پروفیسر عبدالواحد رحمہ اللہ، جن کی رہائش سکیم نمبر 212 نزد نولٹی پل تھی، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنائے، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرمائے۔ ان کی نماز جنازہ 2:30 بجے مومن آباد والے قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہوتا ہے، جنازے میں شریک ہونا بہت بڑی عبادت ہے۔ جنازہ پڑھنے سے احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے، اور اگر جنازہ پڑھ کے دفنانے میں بھی شریک ہو جائے تو انسان کو 2 احد پہاڑوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ تھوڑا سی محنت، تھوڑا سا وقت اور اتنا بڑا اجر۔ یہ دین ہے ہی اجر کا دین، بڑا خوبصورت دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں اس دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ اہل بیت کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی عزت اور توقیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اہل بیت اور صحابہ جیسا سیرت و کردار ہم کو عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ محرم کا مہینہ تیرا عظیم مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ یا اللہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں محبتیں بانٹنے والے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اسلام کی سربلندی میں کردار ادا کرنے والے بنا دے۔
یا اللہ کافروں کی سازشوں کا شکار ہو کے ہم ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں، بلکہ یا اللہ ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ عاشوراء کا روزہ رکھنے کی ایمان اور اخلاص توحید کے ساتھ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری عبادات کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ مسلمان دنیا میں جس جگہ پر بھی مظلوم ہیں اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما دے۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی دستگیری فرما دے۔ یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ مسجد اور مدرسے کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔